بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، یہ سوال ہم سب کے ذہنوں میں آتا ہے کہ مرتے وقت روح کیسے نکلتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان ابلیس اس کے کان میں کیا مشورے دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس بات کے بارے میں بتاؤں گی جو آپ کو آج سے پہلے معلوم نہیں ہوگی۔ جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، ہونٹ کسی بھی حالت میں آپس میں چپکے ہوئے نہیں رہ سکتے، روح پیر کی طرف کھینچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے اور انسان باہر ہی کی طرف یعنی سانس ہی کی طرف چلنے لگتی ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان شیطان اور فرشتوں کو اس دنیا میں ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ مشورے دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے۔ اگر انسان کافر ہو، بد دین ہو، مشرک ہو یا دنیا پرست ہو تو انسان کنفیوژن اور ایک عجیب ہیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے پر عمل کرتا ہے اور بڑی ہی مشکل سے کچھ الفاظ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اتنا تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتیں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے وقت ایک زبردست تکلیف اس کا ذہن محسوس کرتا ہے، لیکن تڑپ نہیں پاتا، کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر اس کے باقی تمام جسم کی روح اس کے حلق میں آ کر اکٹھی ہو جاتی ہے، اور جسم ایک بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں کوئی حرکت کی گنجائش نہیں رہتی۔ آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اسی لیے آنکھوں کی پوتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں۔ جس سمت فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے، آنکھیں اسی طرف ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد روح تکلیفوں کے تہہ خانے سے نکل کر آرام کے محلات محسوس کرنے لگ جاتی ہے، جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جو دنیا سے گیا واپس کبھی لوٹا نہیں، صرف اسی لیے کیونکہ اس کی روح عالم برزخ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، جس میں اس کا ٹھکانہ اسے دے دیا جائے گا۔ دنیا میں گزاری جانے والی طویل مدت ان روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی آج سے کروڑوں سال پہلے ہی کیوں نہ مر چکا ہو۔ مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا گیا ہو، اور گنہگار کی روح خاردار پر پڑے سوتی کپڑے کی طرح نکالی جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو روح قبض کرتے وقت آسانی نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح لینے کے لیے ملک الموت علیہ السلام آئے اور فرمایا، کیا آپ نے کبھی ایسے دوست کو دیکھا جو اپنے خلیل کی روح قبض کر رہا ہو؟ انہوں نے کہا، اچھا، اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں۔ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا۔ اللہ نے فرمایا، جاؤ میرے حبیب کو پیغام دے دو۔ کیا تم نے کسی دوست کو دیکھا کہ اپنے دوست کی ملاقات سے انکار کر رہا ہو؟ تو جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ موت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے تو وہ ملک الموت سے کہنے لگے، اجل اجل، جلدی کر، جلدی میری روح قبض کر، مجھے اپنے مالک سے واصل کر دے۔ یہ تھی تمنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہ جلد سے جلد اللہ تعالیٰ کے حضور جا پہنچیں اور ملاقات حبیب سے لطف اندوز ہوں۔ اسی لیے حدیث قدسی میں فرمایا کہ ملاقات کر کے میرے نیک لوگوں کا ملاقات کا شوق بڑھ گیا۔ جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکے ہوئے نہیں رہ سکتے، روح پیر کی طرف کھینچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے تو انسان تو سانس ہی کی طرف چلنے لگ جاتی ہے، اور شیطان کی جو بات کی گئی کہ شیطان اس کے کان میں کوئی مشورے تجویز کرتا ہے، تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے، اور مشورے کچھ اور ہی نہیں ہوتے بلکہ مشورے یہی دیے جاتے ہیں کہ تو کلمہ ادا نہ کر، تو کوئی ایسا کلمہ اپنی زبان سے نہ ادا کر کے محسوس ہونے لگ جائے کہ تو مسلمان ہے یا تو برگزیدہ بندوں میں شامل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ انسان کی روح ایسی کیا خاصیت رکھتی ہے، ایسی کیا چیز رکھتی ہے کہ اس کے بارے میں تحقیق ہونے لگ گئی کہ انسانی روح کا وزن معلوم کرنے کی بات ہونے لگ گئی۔
اس کی رفتار کی بات ہونے لگ گئی، اور یہاں تک کہ یہ باتیں ہونے لگ گئیں کہ جیسے ہی روح قبض ہوتی ہے اس کے کچھ دیر بعد ہی انسانی جسم میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس پر بھی تحقیق ہونے لگ گئی۔ یعنی اس بات پر بھی تحقیق ہوئی کہ انسانی روح نکلتے وقت اس کی رفتار کتنی ہوتی ہے، انسانی جسم سے انسانی روح کس رفتار سے قبض ہوتی ہے، اور موت کتنی تیزی سے انسانی جسم سے سرایت کرتی ہے۔ اس بات کو معلوم کرنے کے لیے امریکہ کے سائنسدانوں نے تحقیق شروع کی۔ طبی ماہرین اور محققین نے تجربات کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا۔ اسی طرح امریکہ کے سائنسدانوں نے ایک اور مطالعہ کیا جس میں انہوں نے یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کی کہ انسان کی روح نکلتے وقت رفتار کتنی ہوتی ہے، اور ماہرین نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے ناخن اور بال بڑے رہتے ہیں۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ انسانی جسم کے تمام اعضاء کے باقیات بیک وقت مردار نہیں ہوتے، بلکہ موت انسانی جسم میں آہستہ آہستہ سفر کرتی ہے۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ روح نکلنے کی رفتار کتنی ہوتی ہے، اور سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ انسانی جسم میں موت کے پھیلاؤ اور اس کی رفتار کو ریکارڈ کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ موت انسانی جسم میں 2 میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ تحقیق میں یہ بات ثابت ہوئی کہ ہمارے سیلز یعنی خلیات کے درمیان فی سینٹی میٹر کا فاصلہ ہے۔ انسان کے مرنے میں تقریباً 5 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ روح نکلنے کی رفتار کو کمپیوٹر کے ذریعے سے ماپا گیا۔ یہ تقریباً ایک پیچیدہ عمل تھا اور اس میں کئی بار سائنسدان ناکام بھی ہوئے۔ سائنسی زبان میں موت کے عمل کو ہیپوکوٹائسس کہا جاتا ہے۔ 2017 میں سائنسدانوں نے اس بات کا مشاہدہ کیا تھا کہ موت کے وقت انسانی دماغ کو موت کا پتہ چلتا ہے کیونکہ دماغ اس وقت کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ انسان کی موت تکلیف دہ ہوتی ہے یا آسان ہوتی ہے، اس کا پتہ خود انسان کو بھی چلتا ہے۔ تکلیف کی شدت کا احساس دماغ کو ہوتا ہے کیونکہ ہمارے اندر جو اعضاء موجود ہیں، نروز موجود ہیں، وہ تمام میسیج ہمارے دماغ کو پہنچاتے ہیں کہ ہمارا جسم تکلیف میں ہے یا نہیں۔ اب تحقیق یہ کہہ رہی ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا دماغ اس کو یہ بات بتاتا ہے کہ اس کی روح نکلنے والی ہے۔